وأنتم لا تشعرون۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 53، 54 اور 55 پڑھی ہے، سورہ زمر، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا: قل، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، ہمارا پیغام میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ قل، دیکھیے اب قیامت تک جو لوگ آئیں گے ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہیں گے، اور کوئی کہنے والا اللہ کی طرف سے نہیں آئے گا۔ اللہ کا کوئی نمائندہ نہیں آئے گا جو یہ کہہ سکے کہ اللہ کی طرف سے ہم نہیں۔ اللہ کی طرف سے آخری کہنے والا اور آخری پیغمبر اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ کی طرف سے کہیں گے۔ اسی لیے قرآن میں جو انداز ملے گا وہ یہ ملے گا: قل، آپ کہہ دیجئے۔ کس سے کہہ دیجئے؟ جو آپ کے سامنے موجود ہیں ان سے بھی کہہ دیجئے، جو آپ کے سامنے ابھی نہیں ہیں اور قیامت تک آئیں گے ان سے بھی کہہ دیجئے۔ دونوں سے آپ ہی کو اب کہنا ہے۔ اب کوئی اور کہنے والا اللہ کی طرف سے نہیں آئے گا، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں تو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کی طرف سے نہیں آئے گا کوئی، اللہ کی طرف سے آخری کہنے والا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں اور اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں تو وہ جھوٹا ہے۔ تو ایک سوال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری دنیا میں گئے نہیں، کیسے کہہ رہے ہیں؟ سب سے کیسے کہیں گے آپ؟ آپ جب تھے دنیا میں تب بھی پوری دنیا کا سفر نہیں کیا آپ نے۔ مکہ، مدینہ، شام، یہ چند جگہیں ہیں جہاں آپ گئے ہیں۔ پوری دنیا میں تو آپ جب تھے تب بھی نہیں گئے۔ سوال یہ ہے کہ آپ پوری دنیا سے کیسے کہہ رہے ہیں اور کیسے کہیں گے؟ اس کا جواب اللہ نے فرمایا سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 میں فرمایا: وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف اس قرآن کو اس لیے وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تم سبھوں کو، اے صحابہ کرام، اسی قرآن کے ذریعے سے ہوشیار کروں۔ وَمَنْ بَلَغَ، اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے، قیامت تک پہنچتا رہے، اسے بھی میں ہی ڈرا رہا ہوں۔ اسے بھی کوئی اور نہیں ڈرا رہا ہے، اسے بھی کون ڈرا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہیں قرآن کے ذریعے سے۔ جب یہ قرآن نازل ہو گیا تو حکم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو: فذکر بالقرآن۔ اب آپ کا جو واعظ ہوگا وہ قرآن سے ہوگا۔ اب قرآن پڑھ کر لوگوں کو سنائیں، یہی میرا پیغام ہے، یہی اللہ کا پیغام ہے۔ اور یہ قرآن ہی ہے جو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پورے عالم میں ایک ہی طرح کا قرآن ملے گا، ذرا بھی فرق نہیں۔ اور جیسے یہ نازل ہوا ہے، جوں کا توں آج بھی اسی آن بان شان کے ساتھ موجود ہے۔
ذرا بھی کوئی تبدیلی نہیں، کوئی فرق نہیں۔ زمانے کے اعتبار سے ساری چیزیں اونچ نیچ ہوتی رہیں گی، لیکن قرآن اونچ نیچ ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو، اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، لہذا یہ بدلنے والا نہیں ہے۔ باقی تمام چیزیں اونچ نیچ زمانے کے اعتبار سے ہوتی رہیں گی، اونچ نیچ جس چیز میں نہیں ہوگی وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے۔ تو فرمایا قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے۔ کس سے کہہ دیجئے؟ یہ آیت آ گئی 7ویں پارے کی۔ آپ کہیے اس قرآن کے ذریعے سے ان کو بھی ڈرائیے جو آپ کے سامنے ہیں، یعنی صحابہ کرام، ومن بلغ، اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے اس کو بھی کہیے کہ میں ہی ڈرا رہا ہوں، میں ہی ڈرا رہا ہوں۔ کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے۔ جس نے اس دعوت کو قبول کر لیا، گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ دیا اس نے، اور جس نے اس دعوت کو ابھی قبول نہیں کیا ہے، اس نے ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا ہی نہیں ہے، وہ ابھی دعوت پر لبیک نہیں کہا، اپنے اعتبار سے کچھ بھی سمجھتا رہے، وہ سمجھتا رہے، لیکن حقیقت یہ ہے، سچائی یہی ہے، جس نے اس قرآن کو قبول کیا اس نے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا ہے، اور جس نے اس قرآن کو قبول نہیں کیا ہے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ابھی قبول ہی نہیں کیا ہے۔ وہ اپنے گمان میں کچھ سمجھتا رہے تو سمجھتا رہے۔ لہذا جو لوگ قرآن سے جتنا قریب ہیں اتنا ہی وہ اللہ سے قریب ہیں، اور جتنا ابھی قرآن سے دور ہیں اتنا ہی ابھی وہ اللہ سے دور ہیں۔ اللہ سے اتنا ہی ہم قریب ہیں جتنا اللہ کی کتاب سے ہم قریب ہیں۔ فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو چیز نازل کی گئی ہے اسے آپ پہنچا دیجئے لوگوں تک۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے اس کو نہیں پہنچایا تو آپ نے تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، عجیب بات ہے، قرآن کی ایک آیت بھی ہم نہ بتائیں لوگوں کو اور یہ سوچیں کہ ہم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ آخری حج میں کیا فرمایا تھا؟ میری طرف سے کیا پہنچانا ہے تمہیں؟ اگر ایک آیت بھی تمہیں آتی ہے تو وہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ آیت کہاں ہوتی ہے بھائی؟ قرآن ہی کی تو آیت ہوتی ہے، یا اور کسی چیز کو آیت کہتے ہیں؟ اسی کو آیت کہتے ہیں۔ اب سوچ لیں کہ ہم اللہ سے، سچے دین سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن سے کتنا دور ہیں، خود فیصلہ کر لیں۔ تو فرمایا پیغمبر قل، آپ کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ میرے بندوں سے میرا یہ پیغام کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا ہے، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، یا پوری دنیا میں شرک کر رہے ہیں جو لوگ، وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ جو لوگ شرک کر رہے ہیں وہ بھی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور جو لوگ نافرمانی کر رہے ہیں اللہ کی وہ بھی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، اپنے ہی اوپر وہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر کے۔ ان سے کہہ دو، سبحان اللہ، قرآن پاک میں سب سے زیادہ رحمت والی جو آیت ہے نا وہ یہی ہے جو میں ابھی سنا رہا ہوں آپ کو، امید والی آیت۔ سبحان اللہ، اللہ کے جتنے بھی بندے ہیں، کافر ہوں، مشرک ہوں، نافرمان ہوں، کوئی بھی ہو، سب سے اللہ کا یہ پیغام ہے، کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ کیا پیغام ہے؟ ذرا توجہ سے سنیں۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت تمہیں نہیں ہے، چاہے جتنے بڑے پاپی ہو، چاہے جتنے بڑے گنہگار ہو، آؤ اللہ کی طرف۔ کون ہے اللہ؟ پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سبحانہ اس عظیم ہستی کا نام ہے جو تمہارے تمام گناہوں کو، لغزشوں کو، کوتاہیوں کو یک لخت معاف کر دے گا، لیکن شرط یہی ہے کہ تم آؤ تو اللہ کی طرف۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیوں معاف کر دے گا؟
اس لیے معاف کر دے گا کہ انہو هو الغفور الرحیم، اس کی یہ صفت ہے، وہ معاف کرنے والا ہے اور اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے، بہت ہی مہربان ہے، ماں سے بھی بڑھ کر، تمام محبت کرنے والوں سے بڑھ کر۔ انہو هو الغفور الرحیم۔ آگے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے پروردگار کی طرف، اپنے خالق کی طرف، مالک کی طرف پلٹ آؤ۔ اگر دور چلے گئے ہو آ جاؤ اللہ کی طرف۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اور اپنا سر تسلیم خم کر دو، جھکا دو اللہ کے سامنے، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے، موت آ جائے۔ اور جب موت آ جائے گی تو پھر موقع اور ٹائم تمہارا اس دن ختم ہو جائے گا، اور سارے ہی لوگ، سارے ہی نافرمانی کرنے والے، گناہ کرنے والے، شرک کرنے والے، جب موت کا وقت آتا ہے نا تو کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی اللہ نے سورہ نمبر 23 سورۃ المومنون میں نقل کیا، فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت، جب نافرمانوں میں سے کسی کو موت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ہمیں نہیں معلوم، نافرمانوں کو نہیں معلوم، لیکن اللہ کو پتہ ہے، اس لیے قرآن میں نقل کر دیا۔ فرمایا سارے ہی نافرمان اس وقت جب موت آتی ہے تب کہتے ہیں رب ارجعون، پاک پروردگار مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیجیے، تھوڑا پلٹا دیجیے دارالعمل میں، دیکھ رہا ہے ساری چیز، اب تو ہم جا رہے ہیں، دارالجزا کی طرف لے جایا جا رہا ہے، فرشتے لے جا رہے ہیں۔ کیا دعا کرتا ہے؟ یاد رکھیں دعا ہر ایک کرتا ہے، مومن دنیا میں دعا کرتا ہے اور کافر مرتے وقت سے دعا کرتا ہے، دعا سب کرتے ہیں اللہ سے۔ مومن کہاں دعا کرتا ہے؟ مومن غیب کی دنیا میں رہتے ہوئے دعا کرتا ہے، اور کافر انہی چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد دعا کرتا ہے۔ اس کی دعا اللہ نے جگہ جگہ کافروں کی دعا نقل کی ہے۔ ابھی صبح سورہ جمعہ کے دن صبح نماز فجر میں سورت پڑھی جاتی ہے، سورہ الف لام میم سجدہ، اس میں بھی کافروں کی دعا اللہ نے نقل کی ہے۔ کافر کیا دعا کرتا ہے؟ جب سارے مناظر دیکھتا ہے وہ تو کہتا ہے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے پروردگار اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جو چیزیں ابھی غیب میں تھی وہ مشاہدے میں آ گئی، آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمعنا کانوں سے سن لیا، فرشتوں کو دیکھ لیا، اور کانوں سے سارے مناظر سن بھی رہا ہے۔ تو پھر فرجعنا، پاک پروردگار ہمیں لوٹا دیجیے، تھوڑی سی مہلت دے دیجیے۔ فرجعنا کیا کرو گے؟ نعمل صالحا، اچھا عمل کریں گے، صالح عمل کریں گے، آپ کی رضا والا عمل کریں گے۔ کیوں کرو گے؟ اب کیا بات پیش آ گئی؟ تو کہتا ہے انا موقنون، اس لیے کہ یقین اب آیا ہے، دیکھنے اور سننے کے بعد یقین اب آیا ہے۔ جواب کیا آیا؟ جواب آیا فلما رأوا بأسنا، جب ہماری پکڑ کو لوگ دیکھ لیے، آنکھوں سے دیکھ لیے اور کانوں سے سن لیے، فلم یک ينفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، پھر اس وقت کا ایمان لانا نفع بخش نہیں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ بلا رہے ہیں آ جاؤ میرے بندو، نا امید مت ہو، چاہے جتنے بڑے مجرم ہو، موت سے پہلے، موت کے غرغرے سے پہلے آ جاؤ ہماری طرف، دروازہ کھلا ہے، ہم بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور جب موت آ جائے گی نا پھر کوئی مددگار بن کر، سفارشی بن کر سامنے نہیں آئے گا۔ اچھا کیسے آؤ گے اللہ کی طرف؟ اللہ طریقہ بتاتے ہیں، بہت توجہ سے یہ آیت سنیں اور ہو سکے تو یاد بھی کریں، بہت اہم آیت ہے۔ کیسے آنا ہے ہماری طرف؟ بھئی اللہ تو یہاں نظر آتے نہیں، کیسے آؤ گے اللہ کی طرف؟ طریقہ اللہ بتا رہے ہیں، فرمایا واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کر لو، پیروی کر لو اس حسین ترین وحی کی، یعنی قرآن کی، جو تمہارے ہی لیے تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ یہی طریقہ ہے اللہ کی طرف آنے کا، جس کو میں نے پہلے ہی کہا، جو جتنا قرآن سے قریب ہے اتنا ہی وہ اللہ سے قریب ہے، اور جو جتنا قرآن سے دور ہے اتنا ہی وہ اللہ سے ابھی دور ہے۔ لہٰذا دھوکے میں نہ رہو۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ ہم اللہ سے قریب ہیں کہ نہیں، بہت آسان ہے، دیکھ لو ہم قرآن سے کتنا قریب ہیں، قرآن کی ہدایات کو کتنا سننا چاہتے ہیں، کتنا شوق رکھتے ہیں۔
فرمایا میری طرف آنے کا طریقہ یہ ہے واتبعوا، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور عربی کے الفاظ مشکل نہیں ہے، آپ خود بھی ذرا توجہ سے سمجھ سکتے ہیں۔ واتبعوا، اتباع کرو، پیروی کرو، احسن ما انزل الیکم من ربکم، اس حسین ترین وحی یعنی کلام اللہ کی جو تمہارے ہی لیے تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، تمہاری ہدایت کے لیے۔ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتہ، وہی بات، اس سے پہلے کہ اچانک دھر لیے جاؤ، پکڑ لیے جاؤ، موت آ جائے، وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہ ہوگا کہ گئے کیسے، موت کیسے آ گئی، بتا کے تھوڑی آتی ہے موت تو اچانک ہی آئے گی بھائی، کسی کو بتا کے موت نہیں آتی۔ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتہ، اچانک موت آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہوگا کہ ہوا کہ اچھے خاصے بھلے چل پھر رہے تھے اور چلے گئے، اعلان ہوا کہ آج فلاں نہ رہے، وانتم لا تشعرون۔ پھر اللہ نے آگے جو نقشہ کھینچا ہے نافرمانوں کا، جو اس قرآن سے دور ہیں، ان کا نقشہ کھینچا ہے 2-3 آیتوں میں۔ فرمایا اور اگر اس کی اتباع نہیں کرو گے تو کیا کہو گے؟ دیکھیے ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کہیں گے، اللہ کو پتہ ہے کہ کیا کہیں گے۔ جو قرآن کہہ رہا ہے وہی کہیں گے، اس کے علاوہ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ یہ قرآن لا ریب کتاب ہے، اس کی کسی بات میں کوئی شک اور شبہے کی گنجائش ہی نہیں ہے، لہذا جو یہ کہہ رہا ہے وہی کہیں گے، جو اس سے دور ہیں وہ یہی کہیں گے۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کوئی نفس، کوئی انسان پھر یہ کہے گا اگر اس کے قریب نہیں آؤ گے، اتباع نہیں کرو گے، پیروی نہیں کرو گے، تو یہ کہو گے مرتے وقت، کیا کہو گے؟ یا حسرتا، ہائے افسوس، یا حسرتا، سارے الفاظ آسان ہیں، یا حسرت افسوس، یا حسرتا، کس بات پر افسوس؟ علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ میں نے اللہ کی عبادت میں، بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے قرآن کو جاننے میں، قرآن پر عمل کرنے میں، اللہ کے حق میں، یہی ہے اللہ کا حق کہ اس کی اتباع کرو، اور یہ حق ہم نے ادا نہیں کیا، اس حق میں ہم نے بڑی کوتاہی کی ہے، بہت کوتاہی کی ہے۔ آج ذرا اس آیت کی روشنی میں اپنا محاسبہ خود کر لیں کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم کوتاہی نہیں کر رہے ہیں قرآن کے بارے میں؟ سورہ فاتحہ جو بار بار ہم پڑھتے ہیں، کیا ہمیں اس کا معنی مطلب معلوم ہے؟ اس میں اللہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے؟ کچھ پتہ نہیں۔ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، یہی نہیں، یہ کہے گا وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، یہی نہیں بلکہ بسا اوقات تو میں قرآن کا مذاق بھی اڑا دیتا تھا، اللہ کی باتوں کا استہزاء بھی کر دیتا تھا، ہلکا سمجھتا تھا اس کو، باقی چیزوں کو بھاری سمجھتا تھا۔ دماغ الٹ گئے ہیں لوگوں کے، قرآن کو ہلکا سمجھتے ہیں، باقی چیزوں کو بھاری سمجھتے ہیں۔ قرآن کی باتیں ہوتی ہیں تو سمجھتے ہیں تو کوئی ہلکی پھلکی بات ہے، بھائی ہلکی پھلکی نہیں ہے، سب کچھ یہی قرآن ہی ہے۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، یا یہ نہیں تو یہ کہو گے، بہت بڑا مجمع ہوگا، ساری ہی دنیا کے انسان ہوں گے، تو کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا، کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا، تو مختلف باتیں جو کہیں گے اللہ نے سب نقل کیا، یہ کہو گے یا یہ بھی کہو گے؟ کچھ لوگ یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا تم میں سے کوئی یہ بھی کہے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں بھی متقیوں میں سے ہو جاتا ہے، چونکہ وہاں دیکھ رہے ہوں گے تو یہاں تو کامیابی صرف اور صرف متقیوں کے لیے ہے، یہاں کامیابی اور کسی کے لیے ہے ہی نہیں۔ جن لوگوں کی زندگی تقویٰ میں گزری انہی کے لیے کامیابی ہے، تو کیا تمنا کرے گا؟ کہے گا کاش کہ ہم متقیوں میں سے ہوتے، لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی متقیوں میں سے ہو جاتا، جبکہ یہ قرآن اللہ نے متقی بنانے ہی کے لیے اتارا ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا، عربی زبان میں اتارا، یہ بھی بتا دیا، عربی زبان میں اتارا، اور اس میں باتوں کو ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، بار بار ایک ہی بات کا تکرار کرتے ہیں، ہم اس میں دیکھتے ہیں قرآن میں نا وہی باتیں بار بار آتی ہیں الٹ کر، اسی لیے حفاظ کرام کو مشابہ لگ جاتی ہے، جو کہ آیتیں ملتی جلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، ہم وعدوں کو اور دھمکیوں کو بار بار بیان کرتے ہیں، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ لوگ متقی بنے۔ تو معلوم ہوا قرآن اترا ہے کس کے لیے؟ متقی بنانے ہی کے لیے۔ اور آج کیا کہہ رہا ہے؟
افسوس کرنے والا، اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی متقی بن جاتا۔ ارے بھائی تم کو پتہ نہیں کہ اللہ نے ہدایت دی تھی، پورا قرآن پوری کتاب اتارا تھا، ہدایت دی تھی متقی ہی بنانے کے لیے، تم بنے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے اچھا یہ مضمون بہت عام ہے، میں آئندہ جمعہ بھی انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا، مکمل نہیں ہوئی بات۔ آخری جو آیت ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے، ابھی اور بھی باتیں بتائیں گے، اے کاش کہ یہ ہوتا، کاش کہ یہ ہوتا۔ اللہ کہیں گے سب کے جواب میں ایک جواب، بلا قد جاءتک آیاتی، ہاں میری آیتیں تم تک پہنچ چکی تھیں، جیسے ہم نے قرآن اتارا تھا ویسے ہی یہ موجود تھا، لیکن تم ہی اس کی طرف پلٹ کر نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان صحیح اسلام پر موت آئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔